ناظرین، آپ جانتے ہیں اس وقت جو ہے مقبوضہ فلسطین بالخصوص حماس میں جو خوفناک صورتحال ہے، اسرائیل کی طرف سے وحشیانہ بمباری کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، اور وہاں پر ایک انسانی تباہی کا ایک قیامت سی برپا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 7 اکتوبر کو حماس کے جو القسام جو بریگیڈس ہے، یعنی ملٹری ونگ ہے ان کا، اس نے جو ایک سرپرائز اٹیک کیا تھا، اس سے نہ صرف اسرائیل ہل گیا بلکہ پوری دنیا بھی ششدر ہو گئی، چونک گئی کہ یہ کیا ہوا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں یہ جو حماس نے جو حملہ کیا، فضا سے بھی، سمندر سے، اور آپ کے بری، تینوں سمتوں سے جو حملہ کیا، اس کے نتیجے میں اسرائیل کی جو ایک تصویر بنی ہوئی تھی، ایک امیج بنی ہوئی تھی کہ یہ ایک ناقابل تسخیر حکومت ہے، ملک ہے، وہ پاش پاش ہوئی ہے۔ اور بنجامن نیتن یاہو جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہے، جو بہت ہی کٹر قسم کے یہودی ہے اور انتہائی تنگ نظر قسم کے ہیں، جن کے بارے میں بہت کچھ سبھی لوگ جانتے ہیں، تو وہ ان کی ایک ناکامی جو ہے، یہ جو اٹیک سے جو ہے تو صاف ظاہر ہوئی، اور اسرائیلی انٹیلیجنس کی ناکامی بھی صاف ظاہر ہوئی۔ اسی حوالے سے جو عرب دنیا میں اب اس وقت جو مظاہرے ہو رہے ہیں، کل ہی لندن میں جو ہے ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا، آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع تھے وہاں پر فلسطین کی حمایت میں۔ لیکن اس وقت دنیا جو ہے، خاص طور سے مغربی دنیا، اسرائیل کے سائڈ کھڑی ہے، اور جو انصاف پسند دنیا ہے وہ فلسطینیوں کے سائڈ کھڑی ہوئی ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے عرب دنیا کے مقبول و معروف صحافی، جو سعودی گزٹ کے سابق چیف ایڈیٹر رہے ہیں، اور ایک بہت ہی کھلے ذہن کے اور جو ہے ایک اعلیٰ درجے کے مصنف ہے، آتھر ہے، رائٹر ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود ہمارے لیے وقت نکالا۔ آئیے ہم ان کا سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ ایسے عرب صحافی ہیں جو نہ صرف انگریزی کے صحافی ہیں بلکہ اردو بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے کہ وہ اردو بھی بہت اچھی بولتے ہیں۔ تو جناب خالد المینا صاحب، السلام علیکم، آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے، اہلاً و سہلاً۔ آپ نے ہمارے لیے وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا ہمارے ناظرین کے لیے۔ اب یہ بتائیے کہ جو حماس کا جو حملہ ہے، اس کے بعد عرب دنیا میں کیا صورتحال ہے، اس کے کیا عواقب ہوں گے، اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے؟ بس ایک چیز میں ایڈ کرنے چاہتا ہوں، جب آپ نے کہا کہ سعودی گزٹ، میرے جو پرائم ٹائم اور بیسٹ اننگز واز ان عرب نیوز۔ میں 25 سال تک عرب نیوز کے ایڈیٹر ان چیف تھا۔ اس زمانے میں اس کو کہتے تھے دا گرین ٹروتھ اینڈ دا پیپلز ایڈیٹر، وہ زمانہ تھا، تو وی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز دیٹ۔ سعودی گزٹ آئی وانٹ ٹو ری آرگنائز اٹ، بٹ اینی وے گوئنگ بیک ٹو یور کوشچن، جو آپ نے پوچھا سوال، یہ جو ہوا جیسے آپ نے کہا، ایک تو اسرائیلی کا جو مت ہے کہ یہ دی موسٹ ڈیفینڈڈ نیشن، جی، انوینسیبل، یہ سب سالوں سے، اف یو ٹیل اے لائی سو مینی ٹائمز اٹ بیکمز اے ٹروتھ۔ پرابلم کہ عرب لوگ ویک تھے، اٹ از ناٹ اسرائیلی ہو اسٹرانگ۔ آپ نے دیکھا کہ 73 میں جب مرحوم سادات نے سپورٹ کیا اور اٹیک کیا ان کو ٹو گیٹ دا لینڈ بیک، وین ایور وی سے ہی اٹیک ٹو گیٹ ہز لینڈ بیک، سائنا ڈیزرٹ جیسے آپ جانتے ہیں، تو بھاگ گئے۔ اٹ واز نکسن اور یہ پوری 7th فلیٹ اور 6th فلیٹ اور واٹ ایور فلیٹ جو انہوں نے لایا روکنے کے لیے۔ اسرائیل وداؤٹ امریکہ کی ناٹ ایگزسٹ۔ اور میں یہ بھی کہنے چاہتا ہوں، اگر کوئی اسرائیلی بھی یہ سنے گا یا کوئی وہاں سے ان کو بھجوا دیں گے، کیونکہ ان کے ایجنٹس سب جگہ ہیں، وی وانٹ ٹو ٹیل دم کہ عربز وانٹڈ پیس۔ 2002 میں عرب پیس پلان، اس کے پہلے کنگ فہد پیس پلان، ابھی ریسنٹلی شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک کہا کہ وی آر ولنگ ٹو سی اینڈ ٹاک، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ دیکھیں گے کہ دا رائٹ آف پیلسٹینیئنز شوڈ ناٹ گو۔ 242 آرٹیکل یو این ریزولوشن، 338 آرٹیکل یو این ریزولوشن، pre-67 بارڈرز۔ میں نے یہ خود 2002 میں I was there at the Arab peace plan. I said there will be 22 Israeli embassies in the Arab countries. لیکن کیا ہوا، شارون نے جا کے اٹیک کیا اس زمانے میں، آپ جانتے ہیں، مرحوم یاسر عرفات کو۔ فاسٹ فارورڈ ٹو دس ٹائم، یہ جو اٹیک ہوا، it has proved one thing کہ
occupation will always get violence. آپ ماریں گے جتنا بھی ماریں گے, assassinations ہوئیں گے, قتل عام ہوگا, کیونکہ the Palestinians have nothing to lose. It was an American who once said, give me liberty or give me death. In 1776 میں جب امریکہ کے وار آف انڈیپینڈنس اگینسٹ the British, تب why are you denying the Palestinians? منافقین جو ہے جب فلسطینیز آ کے کچھ کرتے ہیں. ایک اور چیز, کل مجھے ایک فرینچ نے, وہ سمپتھیٹک ہے ٹورڈز دی عربز اینڈ فلسطینیز, اس نے کہا کہ جب جرمنی نے جب انویٹ کیا فرانس کو, تو وہ فرینچ میں بولتے ریزسٹنس, تو بڑے خوش ہوتے تھے فرینچ کے ریزسٹانس فائٹر, اور جب ورلڈ وار ٹو ختم ہوا تو ان کے لیے اسٹیچوز بنائے. تو وائی کینوٹ فلسطینیز بی ریزسٹنس فائٹرز؟ 1940 میں جب وہ جرمنی ٹک وارسو اور پولینڈ میں جوز نے کچھ ایکٹ کیا تو ان کو جوش واریئرز کہیں. تو یہ سب منافقین ہے. لیکن the problem lies with the Arabs. جب تک ہم اسٹرانگ نہیں ہوئیں گے, جب تک ہماری میڈیا اسٹرانگ نہیں ہوگی, جب تک ہم ان کو ند بن ند فائٹ دم وتھ لاجک. اور میں بہت خوش ہوں کہ دیکھتا ہوں in the area of social media many Arabs are coming and discussing very nicely. وہ زمانہ گیا جب آپ کہتے تھے کہ let us throw Israel into the sea. یہ وہی زمانہ ہے جب خروشیف نے اپنے جوتا نکال کے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں مارا. if you remember that famous thing. So these things are things of the past. یہ سب بہانہ ہے. they want to derail the peace process. اور سعودی عرب کا اگر یہ پلان چلتا, believe me, it would have been a great benefit to the Palestinians. At the same time, the Israelis were a bit careful. وہ نہیں چاہتے. Israel is an expansionist state. وہ ان کے پاس کوئی میپ نہیں ہے. اگر آپ اسرائیلی کینیسٹ جائیں گے اور دیکھیں گے تو جو میپ آف اسرائیل, بیچ میں کہوں گا, کینیسٹ جو ہے اسرائیل کے پارلیمنٹ کو کہا جاتا ہے. ہمارے ناظرین کے لیے بتانا چاہوں. بالکل, تھینک یو سر. آپ ذرا سا میرے کو انٹرپٹ کر کے بھی بتائیے, بیکاز سم ٹائمز آئی فارگیٹ. لیکن کینیسٹ اسرائیلی پارلیمنٹ فرام یوفریٹس ٹو نائل, فرام دا فرات ٹو دا نیل, یوفریٹس ریور عراق کا اور نائل, سب یہ درمیان میں یہ وانٹ ٹو ٹیک اٹ. I think it's very important. Americans should listen to this. There will be no peace in the Middle East without two-state solution, Palestine or Israel, and guarantees should be given by UN. یا ان کے وہ دادا لوگ امریکہ میں, they should guarantee. But جب تک آپ فلسطینیوں کو حق عام, right of self determination نہیں دیں گے, تو this will continue. یہ جو حماس نے حملہ کیا ہے, ایک تو وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عرب ممالک جو ہوتا پینگے بڑھا رہے تھے. they were trying to establish relations with the Zionist entity. ایک تو یہ ہے. دوسرا جو ہے, a couple of days before Benjamin Netanyahu made a very provocative speech in United Nations, کہ کہا کہ اب جو ہے مڈل ایسٹ کا جو ہے جیو پولیٹیکل نقشہ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے, وہ اسرائیل کے ارد گرد ہوگا, اور اس میں فلسطین کا کہیں بھی انہوں نے کہیں تذکرہ نہیں کیا. تو دیٹ ٹریگر ٹو دس آنسلاٹ, دس اسٹرائک, آپ اس سے کس حد تک متفق ہے, ایگری ہے؟ I agree کہ یہ نتنیاہو ایکسٹریمسٹ ہے اور کافی انسٹیبل آدمی ہے. بائی دا وے, ان کے خلاف کافی کرپشن کیسز ہیں, اس کے مشکلات ہیں ان کے. اینڈ ٹو برنگ دس میپ اینڈ شو اٹ, تو لوگوں کو کافی ڈسٹربنس ہوئی کہ فلسطینیوں کا نام نہیں لایا. اینڈ یہ کیا چاہتے تھے کہ عرب ممالک ان کے ساتھ نیگوسیشن کرے, ایکارڈز کرے, آہستہ آہستہ اس کو مکس کرا دیں. سو دا ہول Palestine question will be diluted. جیسے آپ پاؤڈر ڈالتے ہیں پانی میں, وہ ڈائلوٹ ہوتا. تو this is the way. Powder is the Palestinians and it would have been diluted in the water. لیکن آپ یعنی believe me, پوری دنیا میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں, justice loving people including many Yahudis, میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین جو ہیں ان کو یہ ہو کہ فرق between یہودی and صہیونی. صہیونی means Zionist. عرب نیوز میں میرے پاس ایک رائٹر تھا, یوری ایونری, جو لکھتا تھا, بلیو میں کوئی عرب بھی نہیں لکھ سکتا تھا, اور کافی یہودی نکلے. اینڈ بائی دا وے, زائنزم جو ہے از یوز ایز اے پولیٹیکل ٹول.
Now یہ سب موسٹ آف دیز زائنسٹ ایکس کمیونسٹ نہ وہ لادینی لوگ ہیں. دے ہیو نتھنگ. یہ سب جو لفنگے گنڈے فرام ایسٹرن یورپ رومانیا جب سے یہ رشیا سوویت یونین بروک اپ تو سب یہاں آئے. ان کو انہوں نے سولجر بنا دیا. وہ کھاتے پیتے ہیں اور قتل عام کرتے ہیں. سو دس ہیز ٹو بی نون ٹو دا آپ کے ناظرین کو کہ کافی یہودی یعنی عربوں سے بھی انہوں نے زیادہ اسٹینڈ لیا. جو ہو رہا ہے جیسے آپ نے کہا وہاں قیامت کے دن لائے یہ قیامت غزہ برپا میں. ہے. یس یس یس. تو یہ جو آپ نے جو یہودیوں کے بارے میں کہا، میں بھی کئی یہودیوں سے لبنان میں ملا ہوں جو ریلیجس جو اینٹی زائنسٹ ہے، وہ کھل کر بول رہے ہیں. ابھی بھی میں نے کچھ ان کے ربائس کی انٹرویوز وغیرہ سنے ہیں. اور ابھی یہی جنگ جیسی شروع ہوئی ہے، یعنی اسرائیل نے جو ہے ایک جنگ کا اعلان کر دیا، ایٹ وار کہہ رہا ہے، جبکہ وہ ایک آکوپائڈ ٹیریٹری ہے اور اس کے خلاف ایک یعنی کوئی دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اس کے بعد ایٹ وار کا اعلان کیا جاتا ہے، وی آر ایٹ وار، ہم حالت جنگ میں ہیں. پھر آپ وہ جو حارث اخبار ہے وہاں کا، اسرائیل کا انفلوئنشل اخبار ہے، اس نے جو ایڈیٹوریل لکھا دا لاسٹ بریتھ فار اسرائیل کر کے، تو یہ ان چیزوں کو کس طرح سے ملا کر دیکھتے ہیں؟ نہیں یہ تو غلط ہے نا. جو یو اول شيء the Palestine are not even a state entity. حماس یا الگ ہے اور پی ایل او. اور یہ میں ایک اور چیز بولوں گا اور کوئی لوگ ناراض بھی ہوئیں گے کہ بیکاز آف دا نان کوآرڈینیشن بٹوین حماس اینڈ پی ایل او ایز اے پولیٹیکل یا پلان سمجھے یا دس شوڈ ہیو بین ڈن. جی. تو تو اب یہ یہ جو ہے، اب یہ جو صورتحال جو ڈیولپ ہو رہی ہے، انفولڈنگ ہے، خاص طور سے غزہ میں جس طرح سے جو ہے ایک یعنی انسانی بحران جو پیدا ہوا ہے، نہ بچوں کو جی دیکھا جا رہا ہے، نہ اسپتالوں کو بخشا جا رہا ہے، اور پوری دنیا جو ہے خاموش تماشائی کھڑی ہے. یونائٹڈ نیشن خاموش تماشائی کھڑا ہوا ہے. وہیں یوکرین میں ذرا بھی ہوتا تھا تو اس کو لے کر جو ہے مغربی میڈیا بھی جو ہے تو اس کی نیند اڑ جاتی تھی، مغربی ملکوں کی نیند اڑ جاتی تھی. اور یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح کی وحشیانہ بمباری ہو رہی ہے، مغربی دنیا بالکل جو ہے امریکہ، یو کے وغیرہ سب خاموش ہے. جی آئی اگری وتھ یو. خاموش ہے کیونکہ سب یہ نفاق ہے. نفاق ہے بیکاز دیز پیپل آر جب یوکرین میں ہوا تو لوگ مرنے کے لیے اور یوکرین کے جو لوگ آئے تو دوز پیپل ور ٹریٹڈ لائک ہیروز. اور انہوں نے خود اپنے آرمی برٹن کے اس کے بھیجا آرمز اینڈ گنس. سب یہی معلوم ہونا چاہیے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو یا ہمارے کیا اس کو کہتے ہیں عربوں کو کہ یہ جو آتے ہیں اور ہم سے بات چیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں. nobody is your friend. سمجھے آپ کا کوئی دوست نہیں ہے، صرف آپ اپنے قوم آپ کی دوست ہیں. سمجھے دس از the best way to say it. You cannot compare. اور ان کے پاس کوئی شیم دے آر شیملیس پیپل. جی آپ کا جو کہا کہ یہ ایکٹ آف وار، what do you mean ایکٹ آف وار؟ ایک طرف سے فلی آرمڈ اسٹیٹ وتھ F-15 F-16 A-17 جو بھی ہو اٹیکنگ پاورلیس ہیلپ لیس. اگر انہوں نے اٹیک بھی کیا حماس والوں نے تو اس پروپورشنٹ میجر میں آپ ان کا جواب دیں. لیکن آپ جی 900 بچوں کو مارے. کل میری کافی ڈیبیٹس ہو رہی تھی یہ سب کیا نام ہے ان کا، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ آپ کے جارڈن پیٹرسن، ایک اینا شیکسٹر ہے، ایک سارا سڈنر ہے. جھوٹ بولی کہ انہوں نے ڈیکیپیٹیٹڈ بیبیز کو دیکھا. دین انہوں نے کہا کہ I just saw apologize. تو میں نے لکھا CNN کو، میں نے کہا کہ اس کو نکال دو. سمجھے؟ سو آئی ایگری وتھ یو. انہوں نے نیریٹو کو سٹیل کر کے کو چینج کرا دیا. اب ہمارے ساتھ اتنے لوگ نہیں ہیں لیکن ماشاء اللہ جوان لوگ انگلش میں، لندن میں، امریکہ میں، جرمنی میں، فرانس میں، they're talking back. This is it. And I hope inshallah something. اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں, believe me. I'm always reading سورۃ الفیل.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. This is the only thing I do, but at the same time we have to not be bystanders. आज मैंने मैकडोनल्ड कंपनीज को गल्फ में फोन किया. आप जानते हैं मैकडोनल्ड फ्री फूड दे रहा है टू द, तो काफी तो गल्फ कंट्रीज में मैकडोनल्ड, मैंने कहा कि स्टेटमेंट तो उन्होंने कहा है हम यहाँ फ्रेंचाइज लेके ओनर्स हैं, हम वी आर द ओनर्स एंड वी हैव नाउ आल्सो कंट्रीब्यूटेड 15 मिलियन रियाल्स. तो मैंने कहा लेट द पीपल नो. आप जानते हैं ये कॉफी शॉप है, क्या नाम है, स्टारबक्स वाले ने भी दिया. तो वी हैव टू बी प्रोएक्टिव. बारी साहब वी आर नॉट प्रोएक्टिव. हम लोग रोते हैं ये हुआ उसने मारा ये किया. वी हैव टू बी अ मुस्लिम अल कवी अफदल मिन अल मुस्लिम अल ضعيف. द स्ट्रॉन्ग मुस्लिम इज बेटर देन द वीक. इट डज नॉट मीन स्ट्रॉन्ग हम लोगों को मारेंगे, समझे. दूसरी बात ये हुई साहब आपके, इफ यू डोंट माइंड आई कैन टॉक अबाउट दिस, कि ये हुआ कि फर्स्ट पर्सन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको फुल सपोर्ट दिया. काफी इंडियंस, मैंने उनको एडवाइस किया कि गांधी जी ने क्या कहा फलस्तीन के बारे, मैंने बताया कि नेहरू साहब ने क्या कहा. मिसेस गांधी यूज्ड टू मीट एंड टॉक विद यासिर अरफात, समझे. ये सडन शिफ्ट हुआ. ठीक है तुम हिंदुस्तान के मुसलमान को हेट करते हैं बिकॉज दे वांट टू स्पाइट यू. मेरे को भी आते हैं वी आर किलिंग यू. तो मैंने बोला यू आर नॉट किलिंग मी, यू आर किलिंग फ्रीडम. तो काफी लोग हिंदूज दे अपोलोजाइज टू मी. और मैंने कहा कि आपकी इंटरेस्ट इंडिया में 9 मिलियन इंडियंस आर वर्किंग इन द गल्फ. अगर आप इंडियन के वो लेते हैं पॉपुलेशन, सो 80% वुड बी हिंदूज. अगर आप वही पॉपुलेशन स्केल पर लेंगे 28. इतनी आपकी इंडिया और गल्फ के इन्वेस्टमेंट्स बिजनेसेस, why are you going out with them? लेकिन वो hatred RSS so and so. लेकिन we also have to fight on Indian front. This is not a religious war. It's a war of occupation, oppression, suppression, depression. These are the things मैं आपको बताता हूँ. ये है tyranny, है जुल्म है. तो हम लोग अपने चिंगिस खान से भी ज्यादा, चिंगिस खान और हलाकू खान से ज्यादा, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ. आप तो ये जो फलस्तीनियों पर जो जुल्म ढाए इसराइल ने, खां और हलाकू खां से ज्यादा करार देते हैं. इन पर तो जर्मनी में ऐसे मजालिम, इतने ज्यादा मजालिम नहीं हुए. ये मुसलमानों को जो है जो किसकी सजा दे रहे हैं. मुसलमानों ने तो कभी पूरी हिस्ट्री रही है यहूदियों को पनाह दी है, लेकिन ये मुसलसल मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं. बिल्कुल. और झूठ बोलते हैं. ये नेतन्याहू ने झूठ बोला कि हिटलर खड़ा था, उसके लेफ्ट साइड में अलहाज मुफ्ती अमीन अल हुसैनी, उसने कहा उसको हिटलर में क्या करूं यहूदी के साथ, तो मुफ्ती साहब ने कहा उसको जला दो. व्हाट अ लाई. देन दे रिमूव दिस स्टेटमेंट. सो ये इन द आर्ट ऑफ डिसेप्शन, धोखेबाजी में अनफॉर्चुनेटली ज़ायनिस्ट ये नहीं है. इनफैक्ट एक रबाई मेरा दोस्त है, उसको वो 2-3 दफा फलस्तीन के बारे कुछ बात कहा 15 साल के पहले. उसको थ्रेटन किए, उसके कुत्ते को लेकर उन्होंने कत्ल कर दिया. सो इमेजिन साहब, दे आर वेरी मीन. और आप खुद देख रहे हैं क्या होता है. मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू भाई काफी पूछ रहे थे ये क्या हो रहा है. तो मैंने कहा दिस इज नॉट ए रिलीजियस वॉर, इट्स अ वॉर अगेंस्ट ऑक्यूपेशन, ऑपरेशन, सप्रेशन. जैसे मैंने कहा, जैसे आप लोग ने, और मैंने ये भी कहा था कि गांधी जी, नेहरू, मैडम Indira Gandhi, they were all supporting these people and their quest for freedom. समझे. दूसरी बात ये है कि मैंने कहा कि we are very secular. Most of the Palestinian leadership in the 50s, 60s, 70s में जॉर्ज हबश थे, दूसरे थे, कार्डिनल कार्लूची जेरूसलम के, ये सब क्रिश्चियन. हनान अशरावी इज अ क्रिश्चियन. तो दिस इज नॉट. काफी हिंदूज अनफॉर्चुनेटली जो हैं आरएसएस वाले और दूसरे बख्त वाले, दे आर बिकॉज एंटी मुस्लिम इन इंडिया, तो इनको सपोर्ट कर रहे हैं. तो व्हेन आई सेड इट टू सम पीपल, बिलीव मी, सम ऑफ द ट्विटर पीपल, उन्होंने दे एक्सप्रेस देयर अंडरस्टैंडिंग. तो इट इज फॉर अस आल्सो कि नॉट जस्ट टू से कि इस्लामी चीज है, ठीक है, अल-कुद्स इज वेरी वेरी डियर एंड एवरी मुस्लिम, लेकिन जो अभी जो हो रहा है, इट इज एंटी ऑक्यूपेशन एंड ऑल.
اور اس جو عرب ورلڈ از مور سیکولر دین انڈیا. انڈیا میں ڈفرنٹ ریلیجنز ہیو ڈفرنٹ نیمز. عرب ورلڈ میں آپ جانتے ہیں عمر افندی دا بگیسٹ ہول سیلر ان ایجپٹ یہودی تھا. ابو بکر یہودی کا نام ہے وہاں رکھتے ہیں. جہاد الخازن نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. اب لوگ اس کو گالی دیتے ہیں جہاد کو, ہی از اے کرسچین, ہی از اے کیتھولک. سمجھے؟ کیا ہر ہاں شہر یہ حنان اشراوی, جارج حبش, وہ دوسرے ترجمان جو رمزی تھی. بارود, جی رمزی بارود. تو یہ the Indian people and especially the Hindus should know this is not just a Muslim. یہودی فلسطینی بھی ہوتے ہیں, یہودی کرسچنز ہوتے ہیں, یہودی آرتھوڈاکس, یہودی آرمینین. سو جو لوگ they plunge because they dislike Muslims, میں ان کو کہتا ہوں کہ please come to your senses. میری ایک ٹاک تھی, ایک ہمارے بھائی ہندو بھائی بمبئی کے ہیں شاید وہ, یعنی سر یہ حماس نے یہ کیا, یہ اسلام ہے. میں نے کہا کہ سب جھوٹ بات ہے. تو انہوں نے کہا بیکاز دے آر oppressed. آپ نے کیا کیا؟ اگر ہندوستان پر خدا نہ خاصہ کوئی قبضہ ہو گوروں کا, you will be the first one. So this has to be told for your Indian audience, and I wish they will understand. To all those hardliners جو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان لڑ رہے ہیں, that's why we will be against them. Please don't. You never know what will happen. چائنا نزدیک ہے. یہ وہ آج کل دنیا میں you cannot predict anything. یوکرین میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. بوسنیا went away. So we all have to be grateful to God, the God of all. کہ ہم صحیح سلامت میں رہ رہے. We should be together. Communalism harmony نہ ہو. یہ فلسطین میں there is no difference between Christian and Muslim. آپ کو معلوم ہے 3-4 جو فیمس ہسٹورک چرچز ہیں 1500 years سے مسلمان are the gatekeepers of that church. At the same time there are 2 historic mosques. The people who are جو وقف جس کو کہتے ہیں, اور ایک اور لفظ ہے انڈیا میں آپ لوگ سے متوکل جس کو کہتے ہیں, متوکل مسجد کا, وہ متولی کرسچن. متولی کہتے ہیں متولی, کسٹوڈین. sorry, متولی, custodian. So these are there. So this should be told that this is a fight for humanity, for justice. میں چاہتا ہوں یہ آپ ان کو بتائیں ہندوستان میں, this is a fight for humanity and for injustice. It is not a religious war. اور جو حماس نے کیا, جب آپ لوگوں کو ایک اوپن کنسنٹریشن کیمپ میں جو ان کے یہ کوسٹ ہے جا کے فشنگ کرتے ہیں, تو اسرائیلی آرمی سنائپرز جو رومینیا سے, چیکوسلوواکیا سے, اور ایک بدماش بوسٹن سے تھی امریکن, شی جسٹ شاٹ فار دا پلیجر. ایک لڑکی کو انہوں نے شوٹ کیا. یہ ظلم نہیں ہے؟ سمجھے؟ یہ تو واقعہ میرے ہمارے کچھ غیر مسلم جو ہندو دوست ہے جو اسرائیل کو وزٹ کیا تھا, انہوں نے بتایا کہ وہاں پر جو ہے کھلے عام اس میں بیت المقدس میں گولی مار دیا اس نے ایک فلسطینی کو, جو ہے اس میں وہ لگا کر, سائلنسر لگا کر. تو وہ ایک تو روز کھیل ہوتا بنا ہے. ہوا ہے ہم لوگوں کو, یہودیوں کو, کہ ہاں. ایسے گوشے اور مار دیتے ہیں. یہ آپ this جیسا should بتا be رہے told to the Indians. Indians fought for freedom from 1857 movement, this movement, that movement. ان کو بتانا چاہیے. آپ کو چینج نہیں, جس کے دل میں وہ ہے میلس اور ہیٹریڈ, سمجھے, وہ آپ چینج نہیں کر سکتے. لیکن کافی انڈینس کو جب میں نے بھیجا, یہودی لوگ کیا بول رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ we all have to work hard for freedom and justice. This is not a religious war. یہ اب بتا دیں. بیت المقدس is important to us, just as Ram Mandir was important to you. میں صاف صاف کہتا ہوں, I have got great hopes that in India and Pakistan and all these places there will be peace, because without peace there's no progress. کل میں نے ٹویٹ کیا کہ ہندوستان اور پاکستان کا جنگ ہونا چاہیے, and then I added جنگ against poverty, disease, hunger, intolerance, hatred. اگر جوائنٹ جنگ ہو, دس از واٹ آئی وانٹ. سمجھے؟ یہ انسان کو یہ کرنا چاہیے. اور آپ اپنے پروگرام انشاءاللہ اور لوگوں کو لا سکتے ہیں. یو کین ٹیل دیم, ایون یو کین برنگ آور انڈین بردرز اینڈ وی کین ڈیبیٹ ود دیم. واٹ از ہیپننگ از ٹوٹل انجسٹس. آپ نے کہا گراؤنڈ یہ انہوں نے روکا. ہم دعا کرتے ہیں خدا سے, اور میں یہ کہتا ہوں خدا سب کا خدا, کہ ایٹ لیسٹ دیر ول بی سم پیس. میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ حماس کا جو حملہ ہوا اس کے بعد عرب دنیا کا جو سخت ریئیکشن آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا, سوائے جو ہے وہ خاص طور سے جو
बहरैन यूएई का जो रवैया है वो तो काफी मलामत का जो है निशाना बन रहा है, हदफ बन रहा है। खास तौर से जो आपके जो दीगर मुस्लिम ममालिक है उनका भी रवैया कोई ऐसा खास नहीं रहा। तुर्की का रवैया है, सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जिस तरह की मदद देना चाहिए था कि ऐसे मौके पर कि इन्होंने जो है एक इसराइल को हिलाकर रख दिया है, इनकी पूरी तरह से मदद होना चाहिए था। उसके बरखिलाफ जो है मगरब का जो रवैया, जो उनके बैकर है, इसराइल के जो बैकर्स है, जिस तरह का आया, तो मुझे इस मौके पर ये याद आ रहा है, इमाम खोमेनी साहब जो है, जो वहाँ के इंकलाब के जो लीडर है, वो एक जुमला कहा करते थे, वो बहुत मशहूर जुमला हो गया कि तमाम दुनिया के तमाम मुसलमान एक एक बाल्टी, यानी वन बकेट ऑफ फुल बकेट ऑफ वाटर, अगर आप वो जो है इसराइल पे डाल देंगे तो वो बह के चला जाएगा। तो इतना एक कमजोर आर्टिफिशियल स्टेट है, कहते हैं कि वहां पर कोई जो है तो ये नहीं है, थ्रेड पोजीशन पर एक स्टेट कायम है। उसके बावजूद भी इस तरह का जो रवैया है, जैसा आप कहते हैं ना कि भाई ज़ईफ है, हम लोग कमजोर है, जो कमजोरी दिखा रहे हैं हम, तो इसको किस तरह से आप कहेंगे? अभी विद ड्यू अपॉलजीज टू खुमैनी साहब, इट इज वेरी विशफुल थिंकिंग कि आप एक बाल्टी लेके आप पहुंच भी नहीं सकते बाल्टी लेकर नहीं नहीं, वो तो ये बात सही है आपकी। नहीं नहीं नहीं, नहीं दैट नहीं, इज अ मैं बात कर सिंबॉलिक। रहा हूँ नो विद ड्यू, हाँ नो विद ड्यू रिस्पेक्ट, सही बात है आपका कि हम हाँ अगर सस्टेन्ड कैंपेन करेंगे, इसराइल इज नॉट द जो 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 हम लोग सोचते हैं सुपरमैन, दे आर हाँ नॉट। इसराइल इज डिफरेंट फ्रॉम द इसराइल ऑफ इसहाक शामिर और बेन गोरियन, और ये जो पहले आए थे आइडियोलॉग्स थे, आइडियोलॉजी के लिए लड़े, कत्ल किए। आजकल सब लफंगे ईस्टर्न यूरोप के जो थे, रशियन क्रिमिनल्स आ गए हैं। ब्रुकलिन अमेरिका से कोई जॉब नहीं मिली, न्यूयॉर्क से जॉब नहीं मिला तो वहां पहुंच गए, तो फ्री खाना पीना, किपुट्स में आर्मी के यूनिफॉर्म बना दिए, रेजिस्ट बन गए। तो दिस इज द इसराइल, बट वी हैव नॉट मेड अ प्लान हाउ टू डील इंटेलेक्चुअली, नाइदर सोशली, इकोनॉमिकली, नॉट पॉलिटिकली। समझ गए आप? अगर हम ये जी। करेंगे, बिलीव मी वी कैन डू वेल। अरब ममालिक में काफी अच्छे लोग हैं, जैसे अगर फलस्तीनियों में देखें, रमजी बारूद, BAROUD, आप पढ़िए उनकी किताबें, वी आर केपेबल। फॉर्चुनेटली आपने ये कहा कि जोर से आवाज से हमें कंडेम नहीं किया, सही बात है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, जब आप इसराइल की बात करते हैं तो यू आर टॉकिंग ऑल्सो अबाउट अमेरिका, हाउ टू डील विद अमेरिका, हाउ टू डील विद अदर थिंग्स। तो ये जो लोग कहते हैं कि सऊदी अरब भी इब्राहिम अकॉर्ड में जा रहा था, मैं कहता हूँ नहीं, वी वर डीलिंग विद देम एंड आर, इसराइली भाग दौड़ कर रहे हैं हमारे साथ रिलेशंस बनाए। एंड देयर वाज वन, एज आई टोल्ड यू बिफोर द प्रोग्राम, आप इनको रिकॉग्नाइज कीजिए फलस्तीन, फिर हम बात करेंगे आपसे। दे विल नॉट डू इट। आई विल बी वेरी फ्रैंक, ये एक्सपेंशन स्टेट है, ये हमारा कदर है, अनफॉर्चुनेटली। बस लेट अस होप एंड प्रे समथिंग विल कम इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ होगा। ये ब्लिंकन यहाँ भाग दौड़ कर रहे हैं, बट वो भाग दौड़ कर रहे हैं, इज बॉलिंग एंड बैटिंग फॉर इसराइल, इज नॉट बॉलिंग एंड बैटिंग, और नाइदर इज अ न्यूट्रल एम्पायर। समझे? वो उनके लिए बॉलिंग और बैटिंग कर रहे हैं। सो लेट्स होप एंड सी। आई कैन नॉट टेल यू फ्रेंकली स्पीकिंग क्या होगा, ओनली ही नोज, जैसे कहते हैं, अल्लाह जानता है, खुदा जानता है। एंड वी होप समथिंग विल कम आउट एंड देयर विल बी अ सस्टेन्ड पीस प्रोसेस। लेकिन आप चाहते हैं कि डायलॉग जब होता है, दे शुड बी एट द अदर साइड। वी वर रेडी फॉर डायलॉग, दे आर नॉट रेडी फॉर डायलॉग। तो ये सर कहा जाता है कि अब जो है 22% ही जो है वो फलस्तीन को जो हिस्सा मिला था, 44%, जो 44% जो डिवीजन के तहत मिला था, यूएन ने जो एक गलत जो है कदम उठाया था उसके तहत 56% जो है उसको चला गया, इसराइल को चला गया था। तो इसराइल के हिस्से में चला गया था फलस्तीन की जो जमीन थी, अब उसमें से सिर्फ 22% बचा है और 78% इसराइल के पास है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है इसराइल बिल्कुल तैयार नहीं है, इसीलिए ये हमला कराया गया, ये कहा जाता है। जो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, हमास के जो ऑब्जेक्टिव्स बताए जा रहे हैं, उसमें से एक बात ये भी है कि भाई फलस्तीन से वेर रेडी विलिंग टू एक्सेप्ट दैट 22%, बट ए स्टेट, ए रिकॉग्नाइज इंडिपेंडेंट स्टेट,
اس کے باوجود بھی جو ہے اسرائیل تیار نہیں ہو رہا ہے. مختلف جتنے بھی اس کے خلاف جو بھی قراردادیں منظور ہوتی ہے، ریزولوشن منظور ہوتی ہے، اس کا کلیئر کٹ وائلنسن کرتا ہے. تو اس کا کیا، اور بات چیت کے لیے بھی تیار نہیں ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں. تو اس کا آپشن کیا ہے پھر؟ اب اس کا دوسرا راستہ کیا ہے؟ واللہ سو نو بڈی کین ٹیل یو، سمجھے، آئی ڈو ناٹ نو. لیکن آپ ایک چیز یہ تاریخ پڑھیے گا، ساؤتھ افریقہ میں افریکانرز اور وائٹ پیپل ہاؤ لانگ دے رولڈ. 5 million people rule over 17 or 18 million people. One day they had to leave. Hong Kong 140 سال it was under the British, they had to leave. انڈیا میں they had to leave. تو آپ یہ دیکھیں جتنا کرے اسرائیل cannot sustain. Time is on our side, but in the meantime there are many suffering. یہ میں کہہ سکتا ہوں. More than this, no analyst can tell you anything. Believe me, because nobody knows what is happening tomorrow. All we can do is, inshallah, hope for the best. بہت شکریہ جناب خالد المینا صاحب، سالار ڈیجیٹل چینل سے بات کرنے کے لیے. آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، بہت ہی بیش قیمتی باتیں آپ نے بتائی، وہاں کے حالات سے ہمیں آگاہ کیا، اور مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اور اسرائیل کی کیا کیفیت ہے اس بارے میں بھی ہمیں بتایا. آپ کا بہت بہت شکریہ. Thank you very much, or inshallah we will meet again, or we will talk about better things inshallah in the future. ٹھیک، خدا حافظ، اللہ حافظ، مع السلام. خدا حافظ.